آج کا جو میرا موضوع ہے وہ فضیلت ہے شب برات۔ شعبان کی 15ویں رات شب برات کہلاتی ہے، یعنی وہ رات جس میں مخلوق کو گناہوں سے بری کر دیا جاتا ہے۔ یہ رات اتنی عظیم ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر خصوصی رحمت فرماتا ہے، اور اس رات کی فضیلت تقریباً 10 صحابہ اکرام سے روایت موجود ہے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے شعبان کی 15ویں رات میں اپنے آرام گاہ پر موجود نہ پایا، تو میں تلاش کرنے نکلی، تو تلاش کرتے کرتے میں جنت البقیع میں پہنچی، یعنی جنت البقیع یعنی قبرستان۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں تشریف فرماتے، پھر مجھ سے فرمایا آج شعبان کی 15ویں رات ہے، اس رات میں اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ وہ قبیلہ بنو قلب کی بکریوں کے بال سے بھی زیادہ اپنے بندوں کے گناہ معاف کرتا ہے۔ یہ مدینہ منورہ میں ایک قبیلہ ہے جس میں سب سے زیادہ بکریاں ہیں۔ اس قبیلے میں اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو یوں کہہ دیتا ہے اس قبیلے میں جتنی بکریاں ہیں ان بکریوں کے حساب سے اللہ تعالیٰ نے گناہوں کی اپنے بندوں کی بخشش فرمائی ہے، پر اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا، اور کہا ہے جیسے ہم بکریوں کے بال نہیں گن سکتے اسی طرح ہم یہ بھی نہیں گن سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے بندوں کی بخشش اور مغفرت فرمائی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ایک اور حدیث میں بھی ہے کہ اس رات مرنے بچے اس سال پیدا ہونے والے ہر بچے کا نام لکھ دیا جاتا ہے، اور اس رات مرنے والے ہر آدمی کا نام لکھ دیا جاتا ہے، اور اس رات ہمارے اعمال اٹھائے جاتے ہیں، اور اس رات ہمارے رزق اتارا جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں شب برات سے پہلی توبہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ مٹا دے اور ہمارا ثواب لکھ دے، پر ہم نہیں مانتے، اس لیے ہمیں شب برات سے پہلی معافی مانگنی چاہیے اپنے گناہ کی۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایک روایت منقول ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ اس رات عبادت کرا کرو اور دن کا روزہ رکھا کرو۔ اس رات سورج غروب ہوتے ہی اللہ تعالیٰ ہم اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اور اعلان ہو جاتا ہے، کوئی ہے جو اپنی بخشش کروائے، کوئی ہے جو اپنے گناہوں سے توبہ کروائے، آج موقع ہے معافی مانگ لو، معاف کر دوں گا۔ اور دوسری صدا لگتی ہے، کوئی ہے جو اپنی رزق میں وسعت چاہتا ہے، کوئی ہے جو اپنے رزق میں برکت چاہتا ہے، آج مانگ لو۔ اگر آج نہیں مانگا تو پورے سال رہو گے، کبھی چینے کے لیے رہو گے، کبھی آٹے کے لیے رہو گے، کبھی گھی کے لیے رہو گے۔ آج اپنے رزق میں برکت مانگ لو، آج اس خدا کے سامنے آج خدا کے سامنے سے 2 آنسو بہا لو۔ وہ تمہیں 70 ماہ سے زیادہ چاہنے والا ہے، وہ تمہیں کیوں نہیں معاف کرے گا؟ وہ تمہاری دعا کو کبھی رد نہیں فرمائے گا۔ کبھی اس رب کے سامنے آ کے تو دیکھو، وہ تمہیں معاف کرے گا، ہرگز کرے گا، کیونکہ وہ 70 ماہ سے زیادہ چاہنے والا ہے تمہیں۔ اس رب کے سامنے کبھی آ کے تو دیکھو۔ اس رات اللہ تعالیٰ رحمتوں کی بارش فرماتا ہے، رحمتوں کے نزول فرماتا ہے، لیکن اس رات میں 7 بندوں کی بخشش نہیں ہوگی۔ ان 7 بندوں کی پہلی کام جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شرک کرے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرے، نعوذ باللہ، جیسے یہ یہودی منافق کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے، نعوذ باللہ، ایسے جو کہتا ہے وہ اس کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی معاف نہیں کرتا۔ اور دوسرا والدین کی نافرمانی، والدین ماں 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھتی ہے، والد کا ماں کے اوپر بوڑھا ہو جاتا ہے، اور جب والد کو چیز مانگے تو ہم بہانے لگاتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ نہیں ہے، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں۔ اسی بات سے مجھے ایک واقعہ یاد آیا، آپ کو سنا دوں ساروں کو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے فرماتے ہیں کہ میرا جنت میں کون ساتھی بنے گا؟ تو حضرت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کا ساتھی ایک فلاں کسائی بنے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کسائی نے ایسا کیا عمل کرتا ہے؟ حضرت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ خود جا کے دیکھ لیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ادھر جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ کسائی اپنا کاروبار کر رہا ہے، گوشت بیچ رہا ہے جیسے سارے اپنا کاروبار کرتے ہیں۔ کوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئی خاص میں عمل نظر نہیں آیا۔ جب سارا گوشت بک گیا تو وہ سائڈ میں تھوڑا گوشت پیک کر کے لے گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس گئے اور کہا کہ آج میں مسافر ہوں، آج رات میں آپ کے گھر آرام کر سکتا ہوں۔ پہلے دور میں مہمان کو شرف سمجھا جاتا تھا، آج کے دور میں تو مہمان سے بھاگا جاتا ہے، کوئی مہمان کی صحیح طرح نوازش نہیں کرتا۔ اس نے کہا کیوں نہیں آپ میرے گھر آئے، میں آپ کی مہمان نوازی کروں گا۔ وہ اس کے گھر گئے، وہ ایک گوشت کو بنانے لگ گیا، اس کو اچھی طرح بنایا اور ایک بند کمرے کی طرف گیا، کنڈی کھولی، اندر ایک بوڑھی مائی تھی، اس کے پاس گیا اور اس کو چھوٹے چھوٹے نوالے کر کے کھلانے لگ گیا، اور جب وہ سارا کھانا کھا لیا اس کا منہ صاف کر دیا اور وہ اپنے منہ سے کچھ دعا دینے لگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کون ہے؟ اس نے کہا یہ میری ماں ہے جس نے مجھے 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھا، یہ میری وہ ماں ہے جس نے مجھے خیال رکھا، جس نے مجھے دودھ پلایا۔ آج جب اس کا مجھے خدمت کا موقع ملا ہے تو اس کی خدمت کرتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تمہاری
تمہارے اپنے منہ سے کیا کہہ رہی تھی؟ تو انہوں نے کہا کہ کہہ رہی ہے کہ حضرت اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تمہارے ساتھ کھڑا کرے تو میں خوش ہو جاتا ہوں، میں کہاں کسائی بندہ، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کتنے بڑے نبی ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں ہی اللہ کا وہ نبی ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ جنت میں تمہیں میرے ساتھ ہی شریک فرمائیں گے۔ اور دوسری جو اس رات میں جس کی بخشش نہیں ہوگی، کینہ کرنا، مطلب کسی کے دل میں حسد رکھنا، جیسے آج بھائی ایک دوسرے میں حسد کرتے ہیں، جیسے اگر کوئی مقام پہ جا رہا ہو تو اس کو بدوائے دیتے ہیں، الٹا ان کی دعا دینی چاہیے کہ یہ میرا بھائی مقام پہ جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اور کامیاب کرے۔ پر آج کے لوگ الٹا بدوائے دیتے ہیں، الٹا ان کے حسد کرتے ہیں۔ اس بندے کی بھی کبھی مغفرت نہیں ہوگی۔ اور قتل کرنے والا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے بندے کو خود جان دیا، تمہارا کیا حق ہے تم اس کی جان لو، اس لیے قتل کرنا گناہ ہے۔ اور شراب پینے والے کو معاشرے میں بھی کوئی عزت نہیں ہے، ہر کوئی اس کو ادھر ادھر کر رہا ہوتا ہے۔ کبھی معاشرے آپ کی دیکھی شراب پینے والے کی کوئی عزت کر رہا ہو، ہر کوئی اس کو ٹھڈے مار رہا ہوتا ہے۔ شراب پینے والا بڑے چھوٹے کی عزت نہیں کرتا، اس کو اپنے آپ کا پتہ ہی نہیں ہوتا، اس لیے شراب پینے والے کو اللہ تعالیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے۔ اور دوسرا بندہ جو شلوار کو ٹخنوں سے نیچے رکھے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مرد شلوار کو ٹخنوں سے نیچے رکھے اس کی مغفرت نہیں ہوگی۔ مرد کو شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھنی چاہیے، آپ معاشرہ الٹا چل رہا ہے، عورت کو ٹخنوں سے شلوار نیچے رکھنی چاہیے، وہ اوپر رکھتی ہے، مرد کو شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھنی چاہیے، وہ نیچے رکھتا ہے، آج سارا معاشرہ الٹا چل رہا ہے۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کرتے تھے تو منافق تالیاں بجاتے تھے، پٹاخے جلاتے تھے، یہ شور شرابہ کرتے تھے کہ ہمارے دل میں کہیں قرآن چلا نہ جائے، کیونکہ پتا تھا یہ قرآن سچے دل والا ہے، یہ اثر کر جاتا ہے دل میں۔ اسی طرح آج مسلمان بھائی کر رہے ہیں، پٹاخے جلا رہے ہیں، شور شرابہ کر رہے ہیں، اپنی مسجدوں میں گناہ ہے، یہ کوئی خوشی کی رات ہے؟ کوئی خوشی کی رات ہے؟ یہ خوشی کی رات نہیں، پر مسلمان پٹاخے چلا رہے ہیں، منافقوں کے راستے پہ چل رہے ہیں، دین کے راستے پہ نہیں آ رہے، اور اس بندے کی بھی کبھی مغفرت نہیں ہوگی۔ اور کوئی بندہ جو چگلی کرے، آج گھروں میں لڑائی ہو رہی ہے، چگلی کی وجہ سے ہو رہی ہے، ہر بندہ کوئی کسی کو چگلی ادھر لگا دیتا ہے، کوئی ادھر لگاتا ہے، گھروں میں لڑائی ہو رہی ہے، میاں بیوی کی لڑائی ہو رہی ہے، محلے میں لڑائی ہو رہی ہے، پڑوسی کی لڑائی ہو رہی ہے، اسی لیے ہو رہی ہے کہ کوئی کسی کو چگلی لگا دیتا ہے، کوئی ادھر لگا دیتا ہے چگلی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ چگلی لگاتا ہے وہ اپنے مرے بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے، اس لیے چگلی کرنا گناہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان 7 کاموں میں نہ شامل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر یہ 7 بندے اگر سچے دل سے معافی مانگے تو معاف کر دوں گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ 70 ماہ سے زیادہ چاہنے والا ہے، کبھی اپنے بندے کو مایوس نہ کرے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ اے میرے محبوب، اے میرے رسول، کہہ دیجئے میرے بندوں سے جو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہیں، ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، وہ تمہیں 70 ماہ سے زیادہ چاہنے والا ہے، کبھی اس کے در پہ آ کے تو دیکھو، وہ تمہیں معاف کرے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اگر تم آسمان زمین کو گناہوں سے بھر دو گے، ہر چیز کو گناہ کرو گے، اگر تم اس رب کے سامنے ایک دفعہ معافی مانگو گے وہ تمہیں سارے گناہ معاف کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس رات میں عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ان مدنی صوبے میں شامل نہ فرمائے جن کی اس رات میں بخشش نہیں ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔